السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ طارق متین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خبر یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان سے جنرل ریٹائر علی قلی خان کی سربراہی میں سابقہ فوجی افسران نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے سابقہ فوجی افسران نے کہا کہ جب ملک میں سیاسی بحران سنگین نوعیت اختیار کر چکا تھا تو انہوں نے جنرل باجوہ سے بھی ملاقات کی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ کہ سابقہ فوجی افسران کی نظر میں اسٹیبلشمنٹ کی خاموشی فوج کی عوام سے فاصلے کا سبب بن رہی ہے، جس کے بعد باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ آل از گوئنگ ٹو بی ویل، لیکن وہ سب آل از ویل نہیں ہو پایا تھا۔ طارق بھائی سے ہم پوچھیں گے۔ طارق بھائی یہ بتائیے کہ واٹ ڈز اٹ مین جو ملاقات ہوئی ہے؟ یہ ملاقات کیا معنی رکھتی ہے؟ دیکھیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ جو سابق فوجی افسران ہیں، ان میں جنرل علی قلی خان، جن کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان کی حمایت اس لیے کرتے ہیں، نواز شریف پہ تنقید اس لیے کرتے ہیں کہ نواز شریف کے دور میں 90s میں یہ پرابیبل آرمی چیفز میں شامل تھے، جو پرابیبل کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں کہ ان میں سے کون آرمی چیف ہوگا، تو یہ ان میں شامل تھے۔ لیکن میاں صاحب نے ان کو آرمی چیف نہیں بنایا، تو انہیں اس بات کا بڑا رنج ہے کہ نواز شریف نے مجھے آرمی چیف نہیں بنایا، تو اس لیے یہ ایسا کر رہے ہیں۔ لیکن خیر یہ جو بات ہے جنرل علی قلی خان صاحب کو آپ سنیں تو ایسا لگتا ہے کہ بات یہ نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ صرف علی قلی خان کا معاملہ ہوتا تو تمام جو ایکس سروسمین سوسائٹی کے ارکان ہیں وہ عمران خان کی حمایت میں آپ کو کیوں نظر آتے؟ کیا وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ نواز شریف سے آرمی چیف نہ بننے کا رنج رکھتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے۔ یہ لوگ جو ہیں، یہ سابق فوجی افسران ہیں، یہ فکر مند ہیں اور انہوں نے جنگیں لڑی ہیں، انہوں نے 71 بھی دیکھا ہے، انہوں نے پاکستان کو اپنی آزادی سے دیکھا ہے۔ بریگیڈیئر محمود ان میں موجود تھے۔ بریگیڈیئر محمود جو گفتگو کرنے والے تھے ملاقات کے بعد، ان میں جو موسٹ پرماننٹ لوگ تھے جنہوں نے سب سے زیادہ گفتگو کا حصہ جن کی گفتگو پر مشتمل تھا، وہ بریگیڈیئر محمود تھے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے پاکستان ملٹری اکیڈمی کا جو پہلا لانگ کورس تھا، اس میں جو لوگ کمیشن حاصل کر کے فوج میں شامل ہوئے، یہ ان میں شامل ہیں، یہ ان میں شامل ہیں۔ اور بریگیڈیئر صاحب جو ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو اپنا ایک کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ نون لیگ بڑی تپتی ہے، نہیں بڑی تپتی ہے نون لیگ کے۔ آپ دیکھیے ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، جو شوبز اسٹارز ہیں وہ عمران خان کی زیادہ حمایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کرکٹ اسٹارز عمران خان کی حمایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سابق فوجی افسران، اچھا یہ جو فوجی افسران ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان سے نا ایک وطن کے لیے لڑنے والے لوگ وہ محبت رکھتے، تو لوگ ان سے زیادہ جذباتی محبت رکھتے۔ اچھا اب یہ جو سابق فوجی افسران ہیں، یہ جب عمران خان کی جماعت کے حق میں بات کرتے ہیں، پی ڈی آئی کے حق میں، تو نون لیگ بہت زیادہ غصہ کھاتی ہے کہ یار ہمیں یہ سپورٹ کیوں نہیں ملتی۔ اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اس بات پہ غصہ کھائیں کہ عمران خان کو یہ سپورٹ کیوں مل رہی ہے، ہمیں کیوں نہیں مل رہی۔ انہیں واقعی اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ انہیں کیوں نہیں مل رہی۔ واقعی مطلب شوبز کے لوگ ہیں، دیگر شخصیات ہیں، وہ ان کی حمایت میں بھی کھڑے ہوں۔ لیکن اس کا کیا نتیجہ نکلے گا جو ہوئی ہے ملاقات وغیرہ؟ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ انہوں نے ایک اور بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جنرل باجوہ سے ملاقات کی تھی، جنرل باجوہ نے ہمیں یہ بتایا کہ سب کچھ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ ویسے کیا حال ہے آج جو سب کچھ جلد ٹھیک ہو جائے گا کہ بات آج ٹھیک نہیں ہے؟ آپ دیکھیے نا، یہ جو حالات ہیں، یہ حالات بڑے بگڑے ہوئے حالات ہیں۔ تو ان حالات میں اب یہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ باجوہ صاحب نے جو کہا تھا وہ نہیں ہوا۔ ہم نے آرمی چیف صاحب سے، عاصم منیر صاحب سے ملاقات کی، خواہش کا اظہار کیا اور کہا ہم ملنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہم سے ملاقات نہیں کی۔ ہم میں سے کچھ لوگوں سے وہ غالباً کسی اوکیزن پہ مل لی ہے، تو تب انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے، یہ ایک نئی آرمی ہے۔ اچھا، نئی آرمی سے مراد؟ نئی آرمی سے مراد یہ کہ یہ آپ لوگ جو ہیں وہ پرانے ہیں۔ آپ لوگ جب اس وقت ان حالات کو دیکھ رہے تھے، چیزیں بہت بدل گئی ہیں، ویسے چیزیں تو بہت بدل گئی ہیں، تو یہ ایک نئی آرمی ہے، اس کے چیلنجز الگ ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، اس کے چیلنجز الگ ہوں گے جدید دور کے حساب سے، لیکن دیکھنا اس بات کو چاہیے کہ ایک ڈسٹنس ہے، یہ ڈسٹنس بڑھتا چلا گیا ہے فوج کے اور عوام کے درمیان، اور بڑھ رہا ہے۔
اچھا یہ ہمیں نظر بھی آئے گی بڑھا ہے کچھ ریئیکشنز میں. اور لیکن اسٹیبلشمنٹ کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ آئینی قانونی کوئی تو کردار تو ہے ہی نہیں ان کے پاس، یا مطلب دخل اندازی کرنا پڑے گی. اچھا دخل اندازی کا تو کردار ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں اب باجوہ صاحب خود مانتے ہیں انہوں نے کیا، اور پھر باجوہ صاحب پہلے مان لیتے ہیں صحافیوں کو انٹرویو دے کے، پھر کہتے ہیں کہ نہیں یہ والی بات میں نے نہیں کی تھی، اور پھر وہ صحافی بھی مان جاتے ہیں کہ یہ باجوہ صاحب نے نہیں کی تھی. یہ زیادہ انٹرسٹنگ ہے کہ وہ بھی مان جاتے ہیں کہ یہ باجوہ صاحب نے بات نہیں کی تھی. اچھا تو اب موجودہ اسٹیبلشمنٹ دخل اندازی کیوں کرے یا اس میں کیوں آئے؟ تو ہمارے ہاں ایک تو حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول رہا ہے. اچھا دوسرا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہی تو فیصلہ ساز ادارے ہیں، تو ان کا انفلوئنس تو بہت ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو اپنا انفلوئنس استعمال کرنا چاہیے. کامران خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ عاصم منیر صاحب کو اپنا انفلوئنس استعمال کرنا چاہیے، تو یہ انفلوئنس استعمال کرنے کی بات ہوتی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس حد تک تو کردار ہے جو آج عدالت بھی کہہ رہی ہے کہ سیکیورٹی دیں، معاونت فراہم کریں، معاونت. اور اس کے بعد جو ہے ونس لوگوں کو بٹھا دیا جاتا ہے، یا یہ کہ چلیے ٹھیک ہے الیکشن ہونے چاہیے، ایسی کوئی ایک سچویشن جو ہے اس میں وہ تو یہ کہتے ہیں ہمارا کردار نہیں ہے. لیکن اگر یہ ملاقات کے لیے بٹھا دیا جاتا ہے، بات چیت شروع ہو جاتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ اس میں ایک رول پلے کر دیتی ہے، تو اس کے بعد پھر یہ ہو کہ ہاں ٹھیک ہے سیاستدان ڈپلومیسی گیم کے رولز طے کر لیں، اور گیم کے رولز طے کرنے کے بعد ہمارے ہاں ایک سکون آئے کہ یار ٹھیک ہے ہو گئے الیکشن، اب الیکشن ہونے کے بعد جو ہو گیا ہے اس کو چلنے دیا جائے، نظام چلے اور جمہوریت ہی چلنی چاہیے، جمہوریت چلے، کیونکہ جمہوریت نہیں چلے گی تو ایسے تو نہیں چلے گا، یہ جدید دنیا ہے. اچھا اگر الیکشن ہو بھی گئے، عمران خان صاحب جیت گئے، تو یہ تو کہیں گے، رولا ڈال دیں گے کہ ہم نہیں مانتے ایسے الیکشن کو. ایسے کون سے الیکشنز ملک میں ہونے چاہیے کہ جس پر میں بھی یقین کروں، آپ بھی کریں، الیکشن فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ؟ دیکھیے یہی والا نقطہ جو ہے نا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے نا، کیونکہ الیکشن ہونے سے پہلے ہمارے ہاں اب ایک بار ممکن ہے کہ عدالتیں بھی کوئی جو ہے وہ اس میں کہیں لوگوں سے کہ آپ لوگ بیٹھ جائیے، اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ سابق افسران بیٹھ جائیں یا لوگ بیٹھ جائیں، ایک بار ہمارے ہاں کھیل کے رولز طے کرنے ہوں گے، اور یہ بھی طے کرنا ہوگا کہ جب کھیل ہو جائے تو پھر کھیل کے نتائج کو تسلیم کر لیا جائے، پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم نہیں مانتے یہ سلسلہ بند کر دیا جائے. یہ بہت زیادہ ہو گیا، اور یہ واقعتاً اب اس وقت الیکشن ہو جائیں تو کون مانے گا؟ نہیں، کوئی بھی نہیں مانے گا. لیکن اس وقت جن حالات میں ہیں، ان حالات میں کیا نون لیگ کے پاس نہ ماننے کا آپشن ہے؟ کیونکہ وہ حکومت میں ان کے پاس تو نہ ماننے کا آپشن نہیں ہے. تو نہ ماننے کی بات پی ٹی آئی کر سکتی ہے، اور پی ٹی آئی کی مقبولیت ہے، تو پی ٹی آئی تو الیکشن میں جانا چاہتی ہے. نون لیگ کا جو حال ہے، نون لیگ الیکشن سے فرار بھی اسی لیے چاہتی ہے. اور علی موسیٰ گیلانی ایک ٹاک شو میں رات کہہ رہے تھے کہ الیکشن ہم اس لیے نہیں کروا رہے کہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ، آئین میں 90 دن لکھا ہوا ہے، تو آئین میں فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ پہ لکھا ہوا ہے، تو وہ نہیں ہو پائے گا تو ہم کیسے کرائیں؟ نہیں تو پھر الیکشن نہ کروائیں، ہاں پھر ان لوگوں کو چلنے دیں، نگراں حکومت چلنے دیں، بند کر دیں پھر سب کچھ، عدالتیں بند کر دیں. ہاں تو پھر آپ سب بند کر دیں. تو ایسا ہو نہیں سکتا، یہ جنگل کا قانون نہیں ہے نا. تو الیکشن تو کروانے پڑیں گے. وہ لطیف کھوسہ صاحب کا جملہ، ایسے کروائیں یا ویسے کروائیں، عزت سے کروائیں یا بے عزتوں کی کروائیں، الیکشن کروانے پڑیں گے. بہت شکریہ. ایسے کروائیں یا ویسے کروائیں، الیکشن تو کروانے پڑیں گے. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.